ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خوبی صحابہ کے درمیان یہ تھی کہ عبادت، اطاعت، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی یاد میں بے مثال تھے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ جس کسی بھی نیکی کے کام کو، اطاعت کے کام کو، عبادت کے کام کو لیں، ابو بکر ان میں سب سے آگے آپ کو نظر آئیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، من اصبح منکم اليوم صائما، اے میرے صحابہ بتاؤ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ سب صحابہ خاموش تھے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ آج میں روزے سے ہوں۔ حضور علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج کسی کے جنازے میں تم میں سے کون شریک ہوا ہے؟ جو موجود صحابہ تھے ان میں سے کسی نے شرکت نہیں کی تھی۔ ابو بکر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ آج میں نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ حضور نے پھر پوچھا، من عاد منکم اليوم مریضا، آج کسی بیمار کی مزاج پرسی، بیمار پرسی اس کے حال احوال پوچھا، کسی نے پوچھا ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں مسجد آ رہا تھا اور میرے سامنے یہ بات تھی کہ عبد الرحمن بن عوف بیمار ہیں، تو میں نے راستہ بدل کے عبد الرحمن کے گھر کا راستہ پکڑا ہے اور ان کی مزاج پرسی کر کے ان کے حال احوال دریافت کر کے میں آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ خوبیاں جس شخص کے اندر، یعنی یہ کام جو شخص ایک دن میں کر لے وہ پکا جنتی ہے، الا دخل الجنہ، گویا ابو بکر کو جنت کا سرٹیفکیٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت ہے، آپ کی خوبی ہے، آپ کا امتیاز ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ابو بکر وہ شخصیت ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ان کو پکاریں گے کہ میرے سے اندر داخل ہو، اللہ کی طرف سے ان کو اجازت ہوگی، یہ بات حاصل ہوگی۔ ابو بکر 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے تم جنت میں داخل ہونا چاہو داخل ہو سکتے ہو۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں 2 جوڑے خرچ کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو صدقہ کرے گا تو جنت کا ایک گیٹ، ایک دروازہ باب الصدقہ ہے، وہ باب الصدقہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ جو نماز پڑھے گا، نماز کا عادی ہوگا، جنت کے ایک گیٹ پر لکھا باب الصلاۃ، وہ اس دروازے سے داخل ہوگا۔ جو روزہ کا عادی ہوگا تو جنت کا ایک دروازہ ہے باب الریان، روزے دار اس دروازے سے داخل ہوگا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے، جس نے جو نیکی کی اس نیکی والے دروازے سے جنت میں داخل ہوگا۔ حضور علیہ السلام جب یہ ارشاد فرما رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت، یا رسول اللہ جس کسی کو بھی کسی ایک دروازے سے جنت میں انٹری کا موقع مل گیا اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ کامیاب شخص ہے۔ لیکن آپ کی نگاہ میں حل یدعا احد من تلک الابواب کلہا، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جنت کے 8 دروازوں سے جس کو پکارا جائے گا، بلایا جائے گا؟ حضور علیہ السلام نے کہا، نعم ارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، ابو بکر مجھے امید ہے کہ تو وہ شخص ہوگا، جنت کے 8 دروازے تجھے بلا رہے ہوں گے اور 8 دروازے سے جنت میں داخلے کی اجازت تجھے ملے گی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبی ہے، نیکیوں میں، عبادت میں، طاعت میں آگے بڑھنے والے تھے۔ اسی لیے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک موقع پر کہنا پڑا، مستبقنا الی خیر قط الا سبقنا الیہ ابو بکر۔ جب کبھی کوئی نیکی کا مقابلہ آیا، ریس کا مقابلہ آیا، نیک کاموں میں آگے بڑھنے کا، کسی کے مقابلے میں آنے کا موقع آیا، جب بھی ایسا موقع آیا ہے ہم نے سوچا کہ آج ہم آگے نکل جائیں گے، لیکن ہم نے پایا ابو بکر سب سے آگے نکلنے والے تھے۔ ابو بکر کا مقابلہ ہم کسی بھی میدان میں نہیں کر سکتے۔